حضرات محترم، میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہی بلند و بالا ہو اگر تم مومن ہو۔ یقیناً ہم مومن ہیں لیکن بلند و بالا ہم نہیں ہیں۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں لیکن عزتیں ہماری سلامت نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ 6 دسمبر کو بابری مسجد کی شہادت کی یاد مسلمانوں نے جگہ جگہ منایا۔ 1992 کو ہندوستان کی ایک عظیم تاریخی مسجد، مسلمانوں کی وہ 1528 ہجری میں بننے والی وہ عظیم مسجد جس کو 1992 میں ظلماً شہید کر دیا گیا، اس کی یاد ابھی دلوں میں تازہ ہی ہے کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے بنارس کی سرزمین میں گیان واپی مسجد کے تعلق سے الہ آباد ہائی کورٹ میں جو مسلمانوں کی عرضیاں 6 تھی اسے کورٹ نے مسترد کر دیا۔ حضرات محترم، یقیناً یہ چیزیں ہمارا نوجوان اپنے موبائل میں نہیں دیکھتا ہے۔ یہ چیزیں ہماری قوم کا جوان رات کے 2 بجے تک چوراہوں پہ بیٹھ کر یہ چیزیں دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ حضرات محترم، یقیناً بہت ہی نازک دور سے اس وقت ہندوستان کا مسلمان گزر رہا ہے، لیکن ہماری قوم کے جوانوں کو ان خبروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان چیزوں سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ بابری مسجد چلی گئی، گیان واپی مسجد کی باری ہے، اس کے بعد متھرا کا عیدگاہ آپ دو غیروں کے نگاہوں میں ہے، اس کے بعد دلی کی جامع مسجد پر بھی غلط نگاہیں اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایک کے بعد ایک ہماری مسجدیں ہم سے چھیننے کی ناپاک کوششیں جاری ہے، ایک کے بعد ایک ہماری عبادت گاہوں پہ نظریں گاڑ کر یہ جماعتیں بیٹھی ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک ہمارے دینی تشخصات کو ڈھا کر ہمارے ایمان و عقیدے کو کمزور کرنے کی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہے، اور صرف رچی نہیں بلکہ عملی جامہ پہنانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اے میری قوم کے مردوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، رب کے عزت و جلال کی قسم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وجود سلامت رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام و منصب برقرار رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام دنیا کے سامنے سرخ روح ہوتا ہوا نظر آئے، تو رب کے عزت و جلال کی قسم آپ کو ان مسجدوں کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو اپنی عبادت گاہوں کے لیے اپنے جان کی بازی لگانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اہل سنت شاہ نواز حسان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، دیکھیے آپ کا مہمان شاعر جناب شہنواز حسان صاحب تشریف فرما ہے، اب تو آپ کی طبیعت لگ ہی گئی ہوگی، یقیناً آپ اطمینان سے بیٹھیے، لیکن میں آپ کو جو پیغامات دینے کے لیے جا رہا ہوں، ان پیغامات کو دل میں آپ بسا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ مسجدیں ہماری توڑی جا رہی ہے، مدرسے ہمارے برباد کیے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، آج دیکھیے پورے ہندوستان کا جو ماحول بنا دیا گیا ہے یا بنایا جانے والا ہے، اس سے بے خبر ہو کر ہماری قوم کا نوجوان پان اور گٹکے میں مصروف ہے، ہماری قوم کا نوجوان اب رات کو 2 بجے تک چوراہوں پہ بیٹھ کر اپنے موبائل کا غلط استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہماری قوم کے نوجوان کے کانوں میں اذان کی آوازیں آتی ہے اور مسجد کی طرف سے تیزی سے گزر جاتا ہے۔ یہ توفیق نہیں ہوتی کہ 5 منٹ کے لیے رک کر ہم اللہ
اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو جھکا دے، اپنی پیشانیوں کو جھکا کر رب کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کر لے۔ حضرات محترم، اسی لیے آج ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ جو گھر آباد نہیں ہوتا ہے اس گھر میں جالوں کا بسیرا ہوتا ہے، جو گھر آباد نہیں ہوتا ہے وہ کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کا وہ مقدس گھر جو کائنات میں جس کو خدا کا گھر کہا گیا ہے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کے لیے جو سب سے اچھی جگہ قرار دی گئی ہے، پیشانیوں کو جھکانے کے لیے جسے اللہ رب العزت کا گھر کہا گیا ہے، آج وہ گھر نشانے پہ ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں مسجدیں بچانے کے لیے سڑکوں پہ تلوار اور بندوق لے کے آنا ہے۔ خبردار، ہندوستان کے اس ماحول میں تجھے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بندوق ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر تم مسجدیں بچانا چاہتے ہو تو گردنیں کٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجدیں بچانے کے لیے اپنی گردنوں کو اپنے محلے کی مسجدوں میں جھکانا شروع کر دو۔ ادھر تم گردنوں کو مسجدوں میں جھکانا شروع کرو گے، خدا تیری مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان بابو حضور، نعرہ تکبیر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مسجدیں بچانے کے لیے گردنیں کٹانے کی نہیں بلکہ اس وقت گردنیں جھکانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی گردن رب کی بارگاہ میں جھکاؤ، آپ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ آپ کی مسجدوں کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن آج ماحول اتنا خراب ہے، آج دنیا میں اس قدر حالات بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے باوجود ہماری قوم کا نوجوان جہاں تھا وہی ہے، بلکہ اور بگڑتا اور بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، چونکہ مجھے اصلاح معاشرہ پہ بولنے کا حکم ہوا ہے اور میں اصلاح معاشرہ پہ بولتا بھی ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ یقیناً قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہی چیز پیش کی جائے۔ صرف واقعات اور کرامتیں سنا کر ہم جیسا خطیب ہمارے اسٹیجوں پہ ہماری قوم کو عمل سے دور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، کرامتیں اپنی جگہ پہ حق ہے، معجزات اپنی جگہ پہ حق ہے، واقعات اپنی جگہ پہ حق ہے، لیکن حالات کے حساب سے قوم کے نظریات اور عمل سے قوم جس قدر دور ہے، صرف کرامتیں اور فضیلتیں سنانے کے لیے نہیں، اس وقت قوم کو فضیلت سے زیادہ تحدید کی ضرورت ہے، عذاب قبر سنانے کی ضرورت ہے، میدان محشر کی حوالہ کیا بیان کرنے کی ضرورت ہے۔